ولا تعقن والدیک، دوسری چیز، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کبھی مت کرنا۔ لو ماں باپ کا درد ہمیں تھا، بول بھی رہا تھا اور حدیث بھی آ گئی، ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک، اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا۔ اے بھیا اب بیٹھ جاؤ، اب کسی کو جو اٹھے بغل والا اس کو زبردستی بٹھا دے، پیشاب لگ رہا ہے تو یہی کر لو، لیکن اب جانے مت دینا، بہت ہو گیا یہ ناٹک۔ ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک، اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا، چاہے وہ تمہیں اپنے گھر سے نکل جانے کا حکم ہی کیوں نہ دے دیں، اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم ہی کیوں نہ دے دیں۔ بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم دینا چھوڑ دو، لیکن ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ گھر مکان سے نکال دے، بھگ، میرا گھر نہیں، تجھے 1 انچ زمین نہیں دوں گا، نکل بھگ، گھر بار چھوڑ دینا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی، یہ ہے ماں باپ کا درجہ۔ کون بیٹا یہ قبول کرے گا؟ لیکن حق یہ ہے ماں باپ کا۔ ایک صحابی اپنی ماں کو طواف کرا رہے ہیں کاندھے پر بٹھا کر، حضرت عمر فاروق نے کہا علیک الجنہ، تو نے اپنی بوڑھی ماں کو جو پیروں سے لنگڑی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، اپنے کاندھے پر اٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کرایا، تو نے تو جنت پالی، تو نے تو جنت حاصل کر لی، تو جنتی ہو گیا۔ اس صحابی نے کہا امیر المومنین، کیا میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ یعنی اندھی ہے، لنگڑی ہے، اور میں اس کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر طواف کرا رہا ہوں، پیشاب پائخانہ کرتی ہے تو میں ہی اس کا پیشاب اور پائخانہ دھوتا ہوں، گندگی کو میں صاف کرتا ہوں، کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ کیا فرمایا حضرت عمر نے؟ تو نے جنت تو کما لی لیکن ماں کا حق ادا نہیں ہوا۔ کہا کہ اچھا پھر ماں کا حق ادا کب ہوگا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا ماں کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا کہ کچھ نہیں، اتنا کام میں کر رہا ہوں، گندگی، غلاظت، ناپاکی، پیشاب پائخانہ سب میں دھو رہا ہوں، اور اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر طواف کر رہا ہوں، کیا ابھی بھی میری ماں کا حق ادا نہیں ہوا؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، جب وہ تجھے پیدا کر رہی تھی، جب وہ تجھے اپنے پیٹ سے جن رہی تھی اور وہ چیخ رہی تھی درد کی وجہ سے، اس کے منہ سے جو پہلی چیخ نکلی تھی درد کی وجہ سے، تجھے پیدا کرتے ہوئے درد ذہ ہوتا ہر عورت کو بچے کی پیدائش پر، تو جو وہ درد ہو رہا تھا اور اس درد میں تیری ماں جو چیخی تھی، پہلی چیخ اس کے منہ سے نکلی تھی، ابھی تو نے اپنی ماں کی اس پہلی کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ تم اپنی ماں کی پوری زندگی کی حق کی بات کرتے ہو، نہیں کیا۔ اس نے کہا بس امیر المومنین، اب میں سمجھ گیا کہ اپنی ماں کا زندگی بھر خدمت کر کے بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے، جب اب تک میں نے اپنی ماں کی پہلی چیخ کا حق ادا نہیں کیا تو ہم اب کیا کریں گے؟ نہیں کر سکتے، ٹھیک، ہم جو کرنا ہوگا کریں گے۔ ماں کے مقام کو اور باپ کے مقام کو پہچانو۔ جب مامون رشید کا عتاب آیا تو ایک باپ ایک بیٹا دونوں گرفتار کر لیے گئے۔ بیٹا کا نام ہے فضل برمکی اور اس کے باپ کا نام ہے یحییٰ برمکی۔ فضل برمکی اور یحییٰ برمکی دونوں کو مامون رشید نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ بڑے نیک تھے یہ دونوں باپ بیٹے، لیکن باپ بوڑھا تھا، سردیوں کے دن تھے، باپ کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا تھا تو ٹھنڈے پانی سے وضو بنانے میں اس کو تکلیف ہوتی تھی، جیل میں گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو جیل کے اندر بیٹے نے سوچا کہ میں اپنے باپ کو گرم پانی کیسے دوں۔ جیلر سے بات کی، اس نے منع کر دیا، ہمارے ہاں کوئی الگ سے کسی کے ساتھ الگ امتیاز نہیں برتا جائے گا، سارے قیدی برابر ہیں، گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں۔ تانبے کا لوٹا تھا فضل برمکی کے پاس، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس لوٹے میں فضل برمکی پانی بھر لیا کرتے تھے اور اپنے باپ کو سلا دیا کرتے تھے عشاء کے بعد۔ پھر اس پانی کے تانبے کے لوٹے میں جو پانی بھرا ہوتا تھا، اس پانی کے لوٹے کو، اس تانبے کے لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا لیا کرتے تھے، تاکہ پیٹ کی گرمی سے رات بھر یہ لگا رہے گا تو صبح تک کچھ تو اس پانی میں گرمی آ جائے گی۔
تھوڑی ہی بہت صحیح، کچھ تو گرمی آ جائے گی۔ جب فجر کی اذان کی آواز آتی تھی تب فضل بر مکی اس پیٹ سے گرم کیے ہوئے پانی کو اٹھاتے تھے اور اپنے ابو سے کہتے تھے جلدی سے وضو بنا لو۔ غور کیجئے، اپنے باپ کے لیے وضو کا پانی، گرم پانی دینے کے لیے رات بھر وہ جاگا کرتے تھے کہ قدرے گرم پانی ہو جائے تھوڑا بہت ہی صحیح، لیکن میرے باپ کو تکلیف نہ ہونے پائے، باپ کا اس طریقے سے انہوں نے حق ادا کیا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی باپ کا حق ادا نہیں ہوا۔ ماں کو پہچانو اور باپ کو پہچانو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے گئے تو وہ شکار کھیلنے گئے تھے۔ اسماعیل کی بیوی نے جب دروازہ کھولا تو نہیں جانتی تھی یہ سامنے میرے سسر ہیں، ابراہیم میرے شوہر کے باپ ہیں، وہ نہیں جانتی تھی۔ پوچھا اسماعیل کہاں گئے؟ کہا وہ تو جنگل میں گئے شکار کھیلنے۔ اچھا کب آئیں گے؟ شام کو آئیں گے۔ کہا دیکھو میں شام تک تو انتظار نہیں کر پاؤں گا، اچھا یہ بتاؤ تمہارے گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ کہتی بہت برا۔ کہا کیوں؟ کہا صبح کھا لو تو شام کو بھوکا سوتے ہیں اور شام کو کھا لو تو صبح بھوکے اٹھتے ہیں، حالات ہی اچھے نہیں ہیں گھر کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اسماعیل جب گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہہ دینا کہ ایک بزرگ آدمی آیا تھا اور اس نے تمہیں سلام کہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، چوکھٹ بدل لو۔ چوکھٹ سمجھتے ہیں نا، دروازے پہ جو چوکھٹ ہوتی ہے، اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کہتی ہے بڈھا سٹیا گیا، چوکھٹ تو ٹھیک ہے، گرمیوں میں ہوا آتی ہے، سردیوں میں دھوپ آتی ہے، اس سے اچھی چوکھٹ کہاں ہوگی؟ اور بڈھا کہہ رہا ہے چوکھٹ خراب ہے، چوکھٹ بدل لو۔ ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام جب شام کو گھر پہ آئے تو پوری بات بتائی بیوی نے۔ یہ بڈھا آیا تھا کہ اچھا، کہا اس نے تمہیں سلام کہا؟ سلام کہا؟ وہ سمجھ گئے کہ میرے باپ تھے۔ اچھا اور کیا کہا؟ کہا انہوں نے پوچھا گھر کی گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ میں نے کہہ دیا بہت بری۔ او صبح کھا لو تو شام کو نہیں، شام کو کھا لو تو صبح نہیں۔ اوہ میری بیوی یہ تم نے غلط کیا۔ کہا کیا غلط کیا؟ جیسے حالات دیکھ رہی ہوں ویسے بتا دیا میں نے سوچا شاید بڈھا کچھ لایا ہو دے دے گا۔ کہا اور کچھ کہا؟ کہا ہاں اور کچھ بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا، سٹیا گیا تھا وہ۔ کہا کیا بہکی بہکی باتیں کی؟ کہا اس نے بہکی ہوئی بات یہ کی، کہنے لگا گھر کی چوکھٹ صحیح نہیں ہے، گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ اسماعیل علیہ السلام نے ہاتھ مارا سر پہ، کہا میری بیوی وہ میرا باپ تھا، اور تم نے یہ جو کہہ دیا کہ گھر کا حال اچھا نہیں ہے، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں، یہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، ہم ہر حال میں خوش ہیں، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن تم نے یہ جملے نہیں کہے۔ اس لیے میرے باپ نے کہا گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے بدل لو۔ چوکھٹ کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیوی ٹھیک نہیں ہے، اس کو طلاق دے دو، اور نیک اللہ والی کسی نیک بندی سے تم نکاح کرو۔ یہ چوکھٹ جو اللہ کی نافرمان ہے، ناشکری ہے، یہ عورت جب تمہارے پاس رہے گی تو تم بھی ناشکرے بن جاؤ گے۔ اے میری بیوی تم مجھے بہت پیاری ہو، لیکن میرے اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میرے باپ نے چوکھٹ بدلنے کا حکم دیا، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اتنی سی بات کہہ دی تھی کہ صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے طلاق دلوا دی تھی اسماعیل سے۔ آج کل کی عورتیں سوچیں اپنے شوہروں سے کیا کیا کہتی ہیں، کب سے فیئر اینڈ لولی نہیں آئی، کب سے کریم نہیں مل رہی ہے تمہارے گھر میں، جب سے آئی ہوں کبھی آرام نہیں ملا ہے، جب دیکھو روتے رہتے ہو، جب دیکھو شکایت کرتے رہتے ہو۔ میری سہیلیوں کو دیکھو شادی میں کتنے اچھے اچھے کپڑے پہن کے جاتی ہیں، یہی ایک کپڑا 6 مہینے سے پہن رہی ہوں۔ کتنی نافرمانی کرتی ہیں یہ، اگر دیکھا جائے تو یہ تو روز طلاق کی مستحق ہیں۔ دیکھا جائے اتنی نافرمانی کرتی ہیں کہ ان کو روز طلاق دی جائے، لیکن روز طلاق دینا نہیں، روز کیا کبھی مت دینا، اب تو قانون بھی بن گیا ہے، تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا۔ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی، فَإِنَّ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، عورت کو آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلَعِ أَعْوَجْ،
اور پسلیوں اعلاہ ان اعوج ما فی الضلع اعلاہ، اور پسلیوں میں سب سے اوپر والی پسلی سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے. یہ پسلی اوپر والی ٹیڑھی ہوتی ہے ایسی. جب آپ اس کو نکالیں گے کاٹ کے تو یہ پسلی ایسی نکلے گی، یہ ایسے. آپ اس کو سیدھا کرو گے نہیں ہوگی، کریے ایسے کریں گے آپ اتنی ہوگی بس، اور جو اور کریں گے ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی. مطلب سمجھ رہے ہو کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، جیسے پسلی ٹیڑھی ہوتی عورت بھی ٹیڑھی رہے گی. پسلی سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، عورت کو پوری طرح سدھارو گے تو سدھرے گی نہیں، طلاق لے لے گی لیکن سدھرے گی نہیں، ٹوٹ جائے گی. یعنی وہ سوچے ہٹ طلاق ہو جائے، لیکن ہم عورت پوری طرح سدھر ہی نہیں سکتی. برا نہ مانے ہماری ماں بہنیں، ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے کہا عورت پوری طرح نہیں سدھر سکتی، اس لیے ٹیڑھا ہی رہنے دو اور اس کے ٹیڑھے پن کو برداشت بھی کرو. اللہ کے رسول نے آپ سے کہا ہے، یہ نہیں کہا زبردستی سیدھا کرو، کیونکہ اگر زبردستی سیدھا ہونے والی ہوتی تو اللہ کے نبی کہہ دیتے سیدھا کرو، لیکن زبردستی سیدھا کرو گے تو سیدھی تو ہوگی نہیں، ٹوٹ جائے گی. تو زبردستی سیدھا کرنے سے بھی اگر ٹوٹ رہی ہے، طلاق ہو رہی ہے اور بچے آپ کے الگ الگ ہو رہے ہیں تو یہ صورت مت آنے دو، کچھ چیزیں برداشت کر لو. اور کچھ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں عورت کے اندر. آج کہہ رہی ہوں کہ مر جائے مولوی کمینہ، ہمیں ٹیڑھا بتا رہا ہے. تیری بیوی بھی ٹیڑھی ہوگی، ہاں ہے تو کیا کریں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ کو یہاں ڈانٹتا ہوں، گھر میں ہم کو بھی سننا پڑتا ہے. اور کون ایسا آدمی ہے جس کو اپنے گھر میں نہیں سننا پڑتا ہے؟ بتائیے تو ذرا. یہ پارلیمنٹ میں جتنے بیٹھے ہیں نیتا نا، یہ کرتے ہیں، وہ کریں، کیا کریں، گھر میں سب سنتے ہیں. سب کو سننا پڑتی ہے اپنے، بلکہ ان نیتاؤں کی ان کی بیویاں جتنی نگرانی کرتی ہیں کسی کی نہیں کرتی. بار بار پوچھتے ہیں کہاں ہو، ان کو معلوم ہے یہ نیتا ہے نا کسی اور کے ساتھ نہ لگا ہوا ہو، اس لیے بار بار پوچھتی کہاں ہو. کہ نہیں صاحب یہ پان والے کی، اچھا میری بات کرانا ذرا. بڑا عجیب حال ہے، شک ہے. اچھا میں فلاں کی دکان پہ ہوں، ذرا جوتا خرید رہا ہوں، اچھا ذرا جوتے والے سے میری بات کرانا. جوتے والا فری میں مزے لے رہا ہے، بیوی تیری نیتا کی، میں بات کرنے کا مجھے مل رہا ہے. عجیب عجیب صورت حالیں پیدا ہو گئی، نگرانیاں ہو رہی ہیں، سب کو سننا پڑتی ہے.